ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ شام الہی ظہیر شام بھائی السلام علیکم. اور حضرت میں اور آپ جتنا چاہیں یقین کریں محمد نے کہا ہے حاجی صاحب میں اور آپ اس وقت خواب ہیں, حقیقت ہم نے آئندہ دیکھنی ہے. وہ جو حقیقت ہے وہ تو اللہ نے دکھانی ہے ہمیں. اس لیے میں اس میں سے کہتا ہوں کہ عذاب کا لفظ جو ہے نا یہ اضافی ہے, یہ اضافی ہے. حضرت کا قبر میں حافظ صاحب کیا معاملات ہونے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اس طرح کے موضوع کا انتخاب کرنا اور اس کو چلانا یہ آپ ہی کی ہمت ہے. ویسے قرآن پاک کے اندر اگر ہم جائزہ لینا تو کم از کم میرے خیال میں 5 سے 6 پارے ڈرانے کے حوالے سے ضرور موجود ہیں. تو یہ موضوع بہت زبردست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشیر نہیں ہیں, نذیر بھی ہیں. یعنی اصل بات یہ لوگ اس پہلو کو بالکل ہی محو کر دیتے ہیں, ڈرانے کی بات بھی ہونی چاہیے. میں اس سے تھوڑا سا پیچھے اس کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. جو 5-6 ادوار ہیں, بحث لمبی ہے طویل ہے, میں آتا ہوں قبر کی طرف, لیکن وہ مراحل ضرور بیان کرنے ہیں. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک دن وہ بھی تھا کہ انسان عدم تھا, اس کا کوئی وجود نہیں تھا. پھر اللہ نے سب سے پہلے عالم ارواح بنایا, انسان کی روح کو تخلیق کر دیا. پھر کہا من ای شیء خلق, کس چیز سے بنایا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر, ہم نے ایک حقیر پانی سے بنایا اور جائے قرار ماں کے رحم کو چنا. ثم السبیل یسر, پھر رستے کو آسان کر کے دنیا دی. ثم اماتہ فاکبر, اللہ نے پورے کے پورے 5 کے 5 مراحل ایک ہی صورت میں پے در پہ بیان کر دی ہیں. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا اور دنیا سے ثم اماتہ, مر جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فاکبر, قبر میں چلا جائے گا. یہاں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. یہ 5 مراحل اس سے قبل کے ہیں. اب یوں ہی قبر کے اندر جانا, یہ بھی کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن مردوں کو آگ لگا دی گئی, جو سمندر میں بہا دیے گئے, جن کی لاشوں کو پرندے, یہ دیکھیں قرآن کی آیت واضح, ثم اماتہ فاکبر, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے جو مرے گا اس کو قبر نصیب ہوگی. اگر پرندے نے اچک لیا اسی کا پیٹ اس کی قبر ہے. اور حدیث کتنی مشہور ہے کہ اگر حضرت یونس بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے للبث فی بطنہ, تو اس کے بطن میں رہتے الی یوم یبعثون, قیامت کے دن تک. تو ان کی قبر, اس کا مطلب ہے قبر ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ مرنے کے بعد انسان کا جسم منتقل ہو جاتا ہے. اصل اصول یہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہندوؤں کو جلا دیا گیا تو قبر نہیں ہے. اب قبر سے چند لمحے پہلے ہمارے ہاں ایک کنسپٹ جو معاشرے میں ابھی بہن نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حساب کتاب تو قیامت والے دن ہونا. تو قبر کے جو اصل میں یہ آرگیومنٹ منکرین حدیث نے بہت زیادہ پھیلایا ہوا ہے معاشرے کے اندر. منکرین حدیث, جو حدیث کا اس دنیا میں کوئی منکر ہے؟ ہاں, حدیث کے منکر معاشرے میں عام پھرتے ہیں. پوچھیں علماء سے. مسلمان کہلاتے ہیں. مسلمان کہلاتے ہیں. مسلمان حدیث کے منکر ہیں. جی 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 ایسے لوگ ہیں. اب بتائیں تصدیق ہوگی یا منکرین حدیث کا یہ بہت بڑا. اللہ انہیں ہدایت دے. بلال بھائی ان کا یہ, وہ کہتے ہیں جی قرآن سے دکھایا جائے, قرآن سے دکھایا جائے عذاب قبر. تو وہ کس کی زبان کا ہے؟ وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے حجیت حدیث کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن کی مثل عطا کی گئی ہے, حکمت عطا کی گئی. اب بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر قبر سے آپ کو برزخ کی زندگی, یعنی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اصل آنکھ تو اس وقت کھلنی ہے جس سے موت کی پہلی ہچکی آنی ہے. اصل حقیقت تو وہ ہے. آپ نے جو بات روایت پیش کی نا دنیا کی حقیقت خواب ہے, یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک مفہوم بھی ہے کہ دنیا کی زندگی 1000 برس بھی جس نے گزاری, انسان جو دنیا میں سب سے طویل عمر کا ہوا کتنے سو سال کا ہے؟ 1500, بعض روایات میں 1600. اس سے جب کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کم لبستم, وہ کہے گا لبسنا یومن او بعد یوم, ایک دن یا ایک دن بھی نہیں. پھر کہے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها, شاید عشاء کا ایک وقت تھا, شاید دوپہر کا ایک لمحہ تھا. تو اصل میں جب آنکھ کھلنی ہے اسی کے ساتھ کے الفاظ قرآن پاک میں 2-3 مقامات پہ ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف کراتا ہوں. دیکھیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کا لشکر جو دنیا سے چلا گیا, مر گیا, ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام. یہ دیکھیں عالم برزخ کے عذاب کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ برزخ کو بھی ذرا ایکسپلین کیجئے, برزخ کیا چیز ہے؟ ہاں, من ورائہم برزخ, قرآن پاک کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے. جب بھی انسان کو موت آتی ہے اس کے بعد کی جتنی بھی زندگی ہے وہ برزخی ہے. موت کے بعد جس زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. اور جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس کے اور موت کے درمیان ہی کی زندگی کو. اور یہ مقام کہاں پر ہے برزخ, کس جگہ پہ ہے؟
बरज़ख तो जिंदगी को कहते हैं ना, मुकाम तो इंसान का मुख्तलिफ वो वाक़यात तवील हैं, इल्लियीन में रूहें होती हैं, सिज्जीन में होती हैं। बाद लोगों को तो कब्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुहदा का ये मुकाम रखा हुआ है कि उनको कब्र के फितने से अल्लाह ने महफूज कर देना, सीधे परिंदों के कालम में मुंतकिल अरश के करीब जन्नत में दाखिल कर देना। कुरान पाक के अंदर और आयात है बरज़ख की जिंदगी की इब्तिदा के हवाले से चंद दलाइल देना चाहता हूँ। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, जब मौत की हिचकियां लग जाती हैं किसी बंदे को, तो वो क्या देखते हैं? फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं और हाथ खोले खड़े हैं। अखरिजू अनफुसकुम, निकलो, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हुन, कुरान की आयत है, आज ही तुम्हें अजाब दिया जाएगा। आज ही, ये तो कुरान से साबित है। इसलिए मैं कहा अहादीस से पहले कुरान से ये बात साबित होनी चाहिए कि बरज़ख की जिंदगी की इब्तिदा के जो कलिमात है वहां से ही अजाब उसी दिन से साबित हो रहा। अब आगे आएंगे कब्र की इब्तिदा कैसे होती है, वो अहादीस मशहूर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे भी कबल मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हजरत उस्मान एक कब्र के ऊपर रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, साथ गुलाम खड़ा है। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये आसान हो गई, आगे सारी आसानियां ही आसानी।